جی السلام علیکم دوستوں جو آج کی ہماری ویڈیو ہے یہ اردو کیلیگرافی اردو خطاطی پر ہوگی، اور اس میں آپ کو جو ہے کچھ لائنیں لکھ کر دکھاؤں گا کہ آپ اگر روانی کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تو کس طرح لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں یہ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو ان خاص دوستوں کے لیے ہے کہ جو کہ اپنے اردو رائٹنگ کے بیسکس کمپلیٹ کر چکے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ اچھے طریقے سے مشق کمپلیٹ کر لی ہے بیسکس کی، تو وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کریں۔ اور جو لوگ نئے ہیں وہ بیسکس جو ہیں، جو اردو کے ہم نے پہلے جو ٹیٹوریل بنائے تھے، جو پہلے ویڈیوز بنائی تھی اردو رائٹنگ کے جو بیسکس ہم نے جو بتائے تھے، ان کی پہلے آپ تیاری کریں، اور تیاری کرنے کے بعد ان کو جب آپ اچھے طریقے سے لکھنا جان جائیں، جب آپ کی پریکٹس مکمل ہو جائے، تب جو ہے آپ یہ والی جو ہے ویڈیو دیکھیے گا اور پھر اس کی پریکٹس کیجیے گا۔ اگر آپ ڈائریکٹ بیسکس سیکھے بغیر لائنیں لکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی رائٹنگ درست نہیں ہوگی، بلکہ جیسی ہے ویسی ہی رہے گی، خراب رہے گی، اور باقاعدہ آپ کی حوصلہ شکنی ہوگی کہ آپ کا حوصلہ ٹوٹے گا جب آپ لکھ نہیں پائیں گے سیم لفظ جو ہے، جو میں نے بنائے ہیں جتنے بھی لفظ، تو اگر آپ ان کو سیم بنانے کی کوشش پہلی بار دوسری بار کریں گے تو آپ نہیں بنا پائیں گے جب تک آپ بیسکس مکمل نہیں کریں گے، بیسک کمپلیٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ بیسکس سیکھیں گے نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ بیسکس سیکھیں، اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھ کر اس کی پریکٹس کیجیے گا۔ اور دوستو جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ان سے میں کہوں گا کہ آپ میرا چینل پہلے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں جیسے جیسے میں شیئر کرتا رہوں۔ تو دوستو جو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، جس طرح سے یہ میں نے جو دو لفظ لکھے ہیں، خوش خطی سیکھیے، تو یہ ہمارے اس ویڈیو کا، اس لیسن کا، اس سبق کا ٹائٹل ہے۔ تو یہ میں لکھ رہا ہوں خوش خطی سیکھیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دو لائنیں میں لکھوں گا، جن میں ایک جو ہے میرے نزدیک ایک حقیقت ہے، اور جو دوسرا ہے وہ میرا مشن ہے، جو میں چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے چینل بنایا ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے یہ میں کر رہا ہوں، یہ اپنا جو کام میں نے خوش خطی کا جو کہ یہ یوٹیوب پہ کرنا شروع کیا ہے، تو دوسری جو لائن ہے وہ اس پہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم، یہ آپ دیکھیں جس طرح سے میں نے یہ شیپ بنائی ہے حروف کی، ان جو ہے جو یہ جس طرح سے خے و خو لکھا ہے، پھر شین کو خے کے ساتھ توئیں کے ساتھ، یہ سیم آپ نے اسی طرح سے لکھنے ہیں۔ اچھا جی، اب میں لکھ رہا ہوں جو لفظ لکھ رہا ہوں، چھی، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے یہ دیکھیں، یہ کا دائرہ دو آنکھوں والی اس میں ہے، ہم نے لکھی ہے، تو یہ ہے اچھی، اچھی لفظ جو ہے وہ میں نے لکھا ہے، یہ الف اور یہ چے کے نقطے، چے پھر ہے پھر یہ چھوٹی، تو اس طرح سے اچھی لکھائی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں یہ اپنی رائٹنگ بہتر کرنے کے لیے، اپنی لکھائی بہتر کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس کے اوپر جو ہے یہ ہم لکھ رہے ہیں کہ اچھی لکھائی، اچھی لکھائی، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے یہ گولائی، اس کو میں دوبارہ اس طرح سے ٹھیک کروں گا، اس کو اس طرح سے۔ تو دوستو یہ جو میں پیپر استعمال کر رہا ہوں، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں یہ پیپر کون سا ہے؟ یہ پیپر ہے آرٹ پیپر، یہ آپ کسی بھی آرٹ شاپ سے، کسی بھی آرٹ سٹور سے آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پیپر آرٹ پیپر آپ کو بتاتا چلوں، جن کو نہیں پتا کہ آرٹ پیپر کیا ہوتا ہے، آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے بروشرز، جو پمفلٹ، فلائرز جو لوگوں کے گھروں میں پھینکے جاتے ہیں، دکانوں پہ اکثر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، جس طرح سے یہ کمپنیز، مختلف موبائل کمپنیز، ٹیلی نار، جیز، یوفون وغیرہ کے پوسٹرز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کی جو بیک سائڈ ہوتی ہے، یا آپ اس پہ بھی رائٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں کسی بھی آرٹ سٹور سے، وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو بڑے سائز میں یا چھوٹے سائز میں A4 سائز میں شیٹیں آپ مل جائیں آپ کو، تو آپ ان پہ لکھیں۔ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس پہ آپ جو سیاہی سے جب لکھتے ہیں تو وہ سیاہی ایک تو پھیلتی نہیں ہے، پھر اس کے اندر جذب نہیں ہوتی،
تو آپ لفظ کو جب اس طرح سے لمبا کھینچتے ہیں، جس طرح سے میں نے سیکھی ہے کہ سین کھینچی تھی، تو آپ کے جو لفظ ہیں وہ بالکل جو آپ بنائیں گے ان کی وہ جو شیپ ہے اسی طرح سے بنے گی، انک پھیلے گی نہیں، جو جس طرح سے ٹوٹ جاتا ہے ایک، جب آپ لفظ کو بنا رہے ہوتے ہیں کھینچ رہے ہوتے ہیں تو قلم جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے، تو اس طرح سے اس پہ پرابلم نہیں ہوگی۔ تو یہ سیکھنے کے لیے بہترین جو پیپر ہے وہ آپ آرٹ پیپر کا انتخاب کیجیے گا۔ تو دوستو یہ جو میں لائن لکھ رہا ہوں، جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے نزدیک ایک حقیقت، اچھی لکھائی اچھی شخصیت کی علامت ہے۔ تو آپ لوگوں کو کلیئر کرتا چلوں، اچھی شخصیت میں نے اس میں اس لیے یہ استعمال کیا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے جو پہلے جو پرانے ٹیچرز تھے، جو پہلے کے پڑھے ہوئے تھے، وہ میٹرک کیا تھا، کسی نے ایف اے کیا تھا، تو جو پرانے ٹیچرز تھے ان کی رائٹنگ آپ آج بھی دیکھیں گے تو بہت ہی خوبصورت ترین ہوگی، جیسے کہ آپ کے دادا ابو، آپ کے انکل یا آپ کے جو فادر، یعنی کہ جو آپ کے جو بڑے جو گزر چکے ہیں یا جو ابھی ہیں موجود ہیں جو لکھتے ہیں، تو جب دیکھتے ہیں ہم ان کی رائٹنگ تو احساس ہوتا ہے کہ ہم ان سے کتنا پیچھے ہیں۔ وہ ہم سے اگر کم پڑھے ہیں مگر اس کے باوجود ان کی رائٹنگ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، اور ان کا امپریشن ہم سے زیادہ اچھا ہوتا ہے جب ہم لکھتے ہیں۔ تو جب وہ لکھتے ہیں تو ان کی رائٹنگ اور ان کی اور ہماری رائٹنگ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں احساس کمتری اور ان کو احساس جو ہے نا ایک اپنے آپ پہ جیسے پر اعتماد ہوتا ہے نا کہ بھی یار میں بہت اچھا کر رہا ہوں، میں بہت اچھا لکھ رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں ان کے لیے ہیں، ہمارے لیے اس لیے نہیں کہ ہم نے انگلش میڈیم کی رٹ لگا کے انگلش انگلش انگلش، تو ہم جو ہے اپنی جو بیسکس جو زبان تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا، تو اس کا یہ نتیجہ مل رہا ہے کہ جو آج کے جو ٹیچر پیدا ہو رہے ہیں، جو آج کے ٹیچر جو بن رہے ہیں، ان کی رائٹنگ خود کی بہترین نہیں ہوتی، تو وہ بیچارے آپ کو یا دوسروں کو، بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ یہ بہت ضرورت ہے اس وقت ہمارے اس معاشرے میں، اس پاکستان میں، کہ ان کو اچھے طریقے سے تربیت دی جائے، ان کو اچھے طریقے سے سکھایا جائے، آگے سے پھر بچوں کو سکھایا جائے، تاکہ ہماری یہ جو اردو رائٹنگ ہے اس کو ہم چھوڑیں نہیں بلکہ اس کو اپنائیں۔ جس طرح سے دوسرے ملک اپنی زبان کو پریفر کرتے ہیں، اس طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو آگے رکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں، اس کو ہم آگے لے کے چلیں، نہ کہ اس کو ہم چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو نہیں جی نہیں یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، یہ تو بہتر نہیں ہے، اس کو ہم نے کیا سیکھے کرنا، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اچھی لکھائی اچھی شخصیت کی علامت ہے کہ آپ اگر بی اے کر لیتے ہیں، آپ ایم اے کر لیتے ہیں، جب آپ کے ہاتھ میں قلم تھمایا جائے، آپ کے ہاتھ میں پینسل تھمائی جائے تو آپ لکھیں تو آپ موتی پرو دیں، جیسے کہتے ہیں نا موتی پرو دیا جی آپ نے رائٹنگ، آپ جب لکھیں تو پتہ چلے واقعی جناب کمال کر دیا، یہ کمال کا بندہ ہے ماشاءاللہ، جیسی زبان، جیسا اخلاق، جیسی باتیں کرتا ہے، جیسا علم ہے ویسی ہی رائٹنگ ہے، ویسا ہی لکھائی ہے۔ جیسے فرض کریں آپ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، بہت اچھا آپ بولتے ہیں، وہ بہت اچھی باتیں کر لیتے ہیں، بہت اچھا پڑھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، مگر آپ کے قلم ہاتھ میں جب تھمایا جائے اور جب آپ لکھیں تو وہ آپ جو ہے وہ کیڑے مکوڑے بنا دیں تو کیا آپ کا امپریشن ہوگا؟ تو اس لیے یہ میں نے لکھا ہے اچھی لکھائی اچھی شخصیت کی علامت ہے۔ اب جو دوسرا جو بات تھی، جس طرح سے میں اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے چینل بنایا ہے تھا کہ ہمارا عزم، جو میرا دلی جو میرا جو تھا کہ میرا شوق تھا، میرا جنون تھا، میں چاہتا تھا کہ جتنا مجھے آتا ہے، چاہے میں اس بات کو نہیں کہتا کہ میں پرفیکٹ ہوں، پرفیکٹ تو ساری زندگی نہیں ہوتا، کسی بھی کام میں کسی بھی شعبہ میں انسان اگر چلا جائے تو وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم آج بھی اپنی رائٹنگ کو بہتر کر رہے ہیں، اور جو ہے جتنا آتا ہے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم آگے اپنا علم جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے جو ہیں وہ ہم سے تھوڑا صحیح، جتنا آتا ہے اتنا صحیح مگر سیکھیں، تاکہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو، دوسروں کو پتہ چلے جو کہ کہیں جا کر، کہیں دور جا کر نہیں سیکھ سکتے، جو بچے گھر سے باہر نہیں جا سکتے یا جنہیں اجازت نہیں ہے، جو جن کو یعنی کہ پرابلم ہوتی ہے، جن کے نزدیک کوئی ایسا نہیں ہے، انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، تو وہ اس طرح سے آن لائن آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ میں نے چینل کا آغاز کیا تھا، کیونکہ مجھے ضرورت فیل ہوئی کہ بہت سارے جو ہیں جو کہ سکول میں اکیڈمیز میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، جن کی رائٹنگ بہت بری ہے اور وہ سمجھ نہیں آتی ان کو کہ کہاں سے سیکھیں، تو ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر سیکھیں۔ تو ہمارا عزم پاکستان کا ہر بچہ خطاط بنے، تو خطاط اسے کہتے ہیں کہ جو لکھائی کرتا ہے، جس طرح سے یہ ہم لکھ رہے ہیں، ایک کوشش کر رہے ہیں جو آپ کو بتانے کی، دکھانے کی، تو اس کو خطاطی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خطاط بنے یعنی کہ بہت اچھا لکھے، بہت ہی خوبصورت لکھے، تو یہ ہمارا عزم ہے، تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو جو ہے قبول فرمائے،
اور جو میرے دوست جو کہ مجھ سے جو ہے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لکھیں، اور ان کا جو ہے ان کی رائٹنگ بہتر ہو، اگر چند ایک کی بھی ہوگی تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو اسی اس پہ تھی، تو امید ہے آپ لوگوں کو میری بات کوئی بری نہیں لگی ہوگی، اگر بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے لیے مزید ویڈیوز جو ہے وہ لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ کو جو ہے سیکھنے کو کچھ ملا، اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور جو کہ اس ویڈیو سے کچھ سیکھ سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، تو آپ ان لوگوں سے شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو، دوسرے بھی کچھ سیکھ سکیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اس کے علاوہ دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا